سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے۔ عالم دین کو کم سن بچی سمیت نشانہ بنانے والے خارجی دہشت گردوں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ آئی ڈی دھماکے میں زخمی ہونے والے مولانا حافظ سلطان محمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلطان محمد اور ان کی بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین مولانا طیب قریشی صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مولانا صاحب بتائیے گا کہ خارجی دہشت گردوں کے اس اقدام پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، مولانا سلطان محمد صاحب کا جو جس بے دردی سے انہیں اور اس ننھی بچی کو شہید کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خارجی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ انسان تو کیا جانور کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور یہ انسانیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ مولانا سلطان محمد صاحب کی بڑی خدمات تھیں، اور وہ وفاق المدارس العربیہ جو پاکستان کے مدارس کا سب سے بڑا بورڈ ہے، وزیرستان میں ان کے مسئول تھے، اور ان کی پاکستان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے گراں قدر خدمات تھی، اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے تھے، وفاق المدارس کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے پیغام پاکستان میں دو ٹوک موقف کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، اس کے خلاف لڑنا، دہشت گردی کرنا از روئے شریعت یہ بالکل حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ یہی ان کا قصور تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، علماء کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس آئین کے ساتھ کھڑے تھے کہ جس کو بنانے والے ہمارے اکابر علماء تھے، اور اس بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے کہ جس بیانیے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اس بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے کہ جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آئین وہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، جس پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان سے ہجرت کی اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا، طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی۔ کیسے کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ملک جس میں سب سے زیادہ مدارس ہوں، مساجد ہوں، خانقاہیں ہوں، تبلیغی جماعت ہو، آپ آ کے اس کے خلاف لشکر کشی کریں اور اس کی فوج کے خلاف لڑیں یا اس ملک کو کمزور کریں؟ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ ہمارے اکابر اور علماء ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو کمزور کرنا خدا نخواستہ عالم اسلام کو کمزور کرنا ہے، ایسے وقت میں کہ جب ہم نے مارکہ حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتلوایا، اور ہم نے آپریشن بنیان مرصوص ہم جیتے، اور اب آپ دیکھیں کہ مودی جو اپنے جس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، اس کے باوجود خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف سازش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی بھی ہے، اسلام دشمنی بھی ہے، اور اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی اور نہ دی جائے گی۔ ریاست پاکستان کے ساتھ اس کی عوام، اس کی فوج کے ساتھ اس کی عوام، علماء، مدارس وہ کھڑے ہیں، اور جتنی دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج افواج قربانیاں دے رہے ہیں، علماء دے رہے ہیں، عوام دے رہے ہیں، نہتے بچے دے رہے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پہ ہے، متحد ہے اور متفق ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک رہے گی کہ جب تک پاکستان کے ایک ایک چپے سے دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جاتا۔ بالکل، مولانا طیب قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب شامل گفتگو کریں گے مذہبی اسکالر شاہ ویس نورانی اور صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بتائیے گا کہ خارجیوں کے اس اقدام پر آپ کیا کہیں گے، اور ایک معروف عالم دین اور کمسن بچی کو نشانہ بنانا خارجی دہشت گردوں کے اس دعوے کو کس طرح سے بے نقاب کرتا ہے کہ وہ کسی نظریے یا مذہب کے تحت کاروائیاں کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر آج موصول ہوئی، اور یہ دہشت گردی کی جو واردات یہاں ہوئی ہے، اور اس میں ان کی جان کا نقصان ہوا، اور لوگ جو زخمی ہوئے
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی درجات بلند فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ایک فتنہ خوارج ہو یا فتنہ اندرونی ہو یا خارجی ہو، اس کے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے. ہمارا تو لینا دینا یہ ہے اب کہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اپنی حکومت سے اور اپنی مسلح افواج سے کہ ونس اینڈ فار آل اس فتنے اور اس دہشت گردی کی لپیٹ میں جو اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اس کو اب ختم کیا جائے اور فوری طور پہ آپریشن کر کے پورے ملک سے ان دہشت گردوں کو صفایا کیا جائے. اس لیے کیونکہ ہم نے اور ہماری اس قوم نے اس مسلح افواج نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے اس ملک کو ہر چیز سے قربانی دے کے بچایا اور اس کی حفاظت کی. آئندہ کے لیے اس قوم کو اب خبری دے ہماری مسلح افواج کہ اب کہ اس دہشت گردی سے ہم آزاد ہو گئے. اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب اور کوئی مسلک نہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ ویس نورانی مذہبی اسکالر اور مولانا طیب قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.